اتنے شراب تے نشہ کرے تو ان کا نام نہیں کچھ بھی کرے گا ہے شراب کا نشہ تو اتر جاتا ہے، ان کے نام کا نشہ ساری زندگی نہیں اترتا ہے۔ ہزار جام تصدق، ہزار میں کھانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے ہیں۔ گرمی کیا ہے، آپ ہی گرمی سردی میں پڑے ہوئے، باقی کچھ بھی نہیں۔ بہار و خزاں کم نگاہوں کے وہم، اچھے برے سب زمانے تیرے حضرت۔ گرمی بھی ہو دی، سردی بھی ہو دی، بارش بھی ہو دی، بہار بھی ہو دی، خزاں بھی ہو دی، ہم تو سب کو سینے سے لگاتے ہیں، ہمارے یار کی طرف سے آئی ہے۔ فقیروں کا نہیں کام ہوتا رولا شولا ڈالنا حضرت جی، وہ گرمی میں بھی خوش رہتے ہیں، وہ سردی میں بھی خوش رہتے ہیں۔ ڈالے حضرت جی ہم نے تو شاید سیکھ ہی رونا لیا ہے حضرت جی، ہم نہیں کسی حال میں خوش۔ بارش آئے گی تب بھی روئیں گے، نہیں آئے گی تب بھی روئیں گے۔ سردی آئے گی کو راضی تو نہیں ہو جائیں گے ہم نے پھر بھی رونا ہی، او بڑی ٹھنڈ بڑی ٹھنڈ۔ گرمی آئے گی پھر بھی روئیں گے حضرت جی، مجھے نہیں پتا ہم کس حال میں خوش ہیں حضرت جی۔ ہم نے قسم کھا لیا کہ رونا ہی ہے بس حضرت جی، ہم نے قسم کھا لیا رونا ہی ہے حضرت۔ ہم ہر حال میں روتے ہیں حضرت جی، امیر بھی رو رہا ہے، غریب بھی رو رہا ہے، بیمار بھی رو رہا ہے، صحت مند بھی رو رہا ہے، بے اولاد بھی رو رہا ہے، اور دکھ کی بات ہے جس کی اولاد ہے وہ بھی رو رہا ہے حضرت۔ آپ کو خوش نہیں ملے گا کوئی بھی حضرت، آپ کو شکر کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، نہیں۔ بڑی احتیاط کیا کریں حضرت، یہ میری بات یاد رکھیں ہیں۔ سب سے زیادہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پھنسیں گے۔ بلکہ لکھا ہے ایک بزرگ تھے تو بیٹھے ہوئے تھے تو بارش شروع ہو گئی، زبان سے صرف اتنا ہی نکل گیا، بھئی ایک اڑے ٹائم دی بارش ہے۔ پتہ نہیں جب بارش آتی ہے ہم کیا کیا بولتے ہیں، زبان سے نکل گیا بھئی ایک اڑے ٹائم دی بارش ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، بائیں والے نے لکھا کیونکہ جملہ ٹھیک نہیں تھا، اعتراض کیا گیا تھا مالک کے رنگ پہ حضرت جی، بائیں والے نے لکھا حضرت کا وصال ہو گیا، بعد از وصال نہ کسی مرید کو خواب میں ملے، مرید نے اس کی حضور کی بنی، فرمایا سارے رل کے نا مرید کٹھے ہو کے کوئی دعا کرو منو معافی مل جائے۔ مرید نے عرض کی پیر صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ساری رات قیام، دن کو روزہ، تقوی، زہد، توکل، قناعت، صبر، رضا، سارے رنگ کوٹ کوٹ کے بھرے تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور ہوا کیا؟ فرمایا ایک دن میں بیٹھا تھا بارش شروع ہوگی، بس زبان سے اتنے نکل گیا ایک ایڑے ٹائم دی بارش ہے۔ فرمایا اب اللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے ذرا بتا تو صحیح بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے، بندے ذرا بتا ہمیں بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے۔ اس لیے بڑی گرمی ہے تو وہ گرمی ہے، آپ کے اور میرے کہنے سے کم تو ہونی کوئی نہیں، کم تو تب بھی ہونی ہے جب اس کی مرضی ہوگی حضرت، کم تب بھی ہے۔ میں حضرت جی بول کے تھے اپنے نے نواں کیس پوالا میں حضرت، ہم تو اس کے رنگ پہ راضی رہیں گے اور ان سے معافی مانگیں گے حضرت، میرے کہنے سے تو جانی کوئی نہیں حضرت، میرا یہی کام ہے، میں بندہ ہوں حضرت جی، میں نے اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے حضرت۔ یہ تو کچھ بھی نہیں نا حضرت جی، جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ رشتے میں ماموں ہیں نبی علیہ السلام کے، حضور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو۔ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کہ جب جنگ احد میں انہوں نے نبی علیہ السلام پکڑاتے جاتے یہ تیر چلاتے جاتے، نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے دعا دی اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا۔ مقبول صحابی تھے جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی حضرت۔ یہ لکھتا ہے وقت اخیر نہ یہ نبینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے انہوں نے مصر فتح، ایران فتح کیا تھا انہوں نے، پھر جہاد چھوڑ کے نا انہوں نے مکہ میں سکونت اختیار کر لی۔ وہ لکھا ہے کہ جید بڑے بڑے صحابہ اکٹھے ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں، وہ سعد بن نبی وقاص جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، آج اتنی دیر کو ان کی انگلی نہ پکڑے چل بھی نہیں سکتے۔ تو سب نے عرض کی حضرت پہلی بات تو یہ ہے یہ جگہ اس طرح کی ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود ہی مقبول ہیں، جو مانگیں گے ملے گا، تو آنکھیں کیوں نہیں مانگ لیتے؟ سننا ذرا جواب حضرت، آپ آگے سے فرمانے لگے مجھے یہ تو بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے؟ سب نے عرض کی حضرت سعد اللہ نے اندھا کیا ہے۔ فرمایا جو نہ کر کے راضی ہے میں بھی نہ رہ کے راضی ہیں۔ ہماری جانیں بلا یار، ہم نے تو قسم کھائی ہے رونا ہی رونا ہے حضرت، ہم نے قسم کھا لی کہ رونا ہے ہم نے، بس گرمی پھر روئیں گے۔ یہ سردی آنے والی ہے جی، سپٹمبر شروع ہو گیا ہے اور اکتوبر گرمی ہے، نومبر میں، دسمبر میں، جنوری میں، تو یہ کون سا ہوگا جب سردی آئے گی تو ہم ساری رات نفل پڑھیں گے، ہم نے پھر رونا ہے، وہ ٹھنڈ پڑی ہے
ہم نے پھر رونا ہے حضرت. یا تو ہوتا ہے نا سردی آنے سے ہم سارے روز ایک ایک پارہ قرآن کا تلاوت کریں گے, سردی آ گئی ہے, ہم ہر رات 1000 بار درود پڑھ کے سویا کریں گے, نہیں پھر بھی ہم نے پھر بھی رونا ہی ہے. سردی آنے سے ہم نے کون سا بدل جانا ہے حضرت. پھر سردی آ جائے گی پھر روئیں گے, سردی بڑی ہے. پھر گرمی آئے گی ہم پھر روئیں گے حضرت. اور رو نامیاں یار دی رضا تے راضی رہو. رنگ ہے مالک کے سارے حضرت. تو بندہ ہے, تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ تیرا کام ہے اس کی رضا پہ راضی رہنا. وہ تجھے آزمائے گا, مختلف رنگوں سے آزمائے گا, دے کے آزمائے گا, لے کے آزمائے گا. وہ تیرا امتحان کرے گا میاں. تو نے راضی رہنا ہے, تو نے راضی رہنا. جتنا بندہ بڑا اتنا امتحان بڑا. حضرت یہ بابا فرید فرماتے ہیں, مجھے حضرت قطب صاحب نے نا سیر و سیاحت کا حکم دیا. اب فرماتے ہیں میں سفر کرتا کرتا ایک شہر میں پہنچا, اور وہاں جا کے میں نے سوال کیا بھئی اتھے کوئی اللہ والا رہندا ہے؟ کہتے ہیں جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا, سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا. ہم دنیا دار ہیں نا, ہم کسی شہر میں چلے بھی جائیں تو پہلا سوال یہی کرتے ہیں ایتھو روٹی کتھوں جنگی لب دی ہے. دنیا دار جو ہوئے ہمارا پہلا سوال یہی ہوتا ہے. وہ اللہ والے تھے, پوچھا بھئی اتھے کو اللہ والا رہندا ہے؟ عرض کی حضور ادھر تو نہیں, ہو جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے نا اس کی چوٹی پہ ایک غار ہے, وہ کئی سالوں سے ایک اللہ والا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. بابا صاحب فرماتے ہیں بڑی مشقتیں اٹھائیں, میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا. فرماتے ہیں جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں, غار کے منہ پہ نا ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے. بندہ جتنا بڑا امتحان بھی اتنا بڑا. فرماتے ہیں میں اندر گیا, حضرت بیٹھے تھے, گدڑی اوڑھ رکھی تھی آپ نے جو فقیروں درویشوں کا لباس رہا ہے کبھی. فرماتے ہیں کچھ باتیں میں نے عرض کی, حضرت نے جواب دیا. فرماتے ہیں جب میں نے اجازت چاہی نا تو کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ. فرماتے ہیں آپ بھی اٹھے مجھے رخصت کرنے کے. جب حضرت اٹھے نا تو کیا دیکھا, حضرت کی دائیں ٹانگ کوئی نہیں, کٹی ہوئی ہے. ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی, حضرت کی بھی کٹی ہے. میں نے کہا کہیں ایک ہی نہ معاملہ ہو. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت آپ کی بھی ٹانگ کوئی نہیں, ایک ٹانگ باہر بھی کٹی پڑی ہے, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ رو پڑے اور مجھے کہنے لگے فرید میں نے دعویٰ کر دیا عشق, میں نے عاشق ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو جتنی دیر دعویٰ نہیں امتحان نہیں, جب دعویٰ کر دو گے تو پھر امتحان آئے گا. دعویٰ نہ کرنا کبھی بھی, بھائی اتھے رہنا کسی سر نگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے, نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ. تھلے ہی رہی ہو پتر, جڑا کرسی تے بیٹھا ہے وہی ڈگدا جے, جڑا پہلے ہی پیرے بیٹھا ہے انہیں کتھے ڈگنا ہے حضرت جی, وہ پہلے ہی پیرے ہی رہی ہو میاں. کرسی تے بیٹھنا سوکھا کام نہیں جے ہے, کسی سر نگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے, نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ. جڑا کرسی تے جڑا اچھی جگہ ڈگنا تے انہیں جڑا پہلے پیری بیٹھا ہے انہیں کتھے ڈگنا ہے. پیری رہی ہو پتر, پیری رہی ہو. دعویٰ نہ کریو کبھی, دعویٰ نہ کرنا. کہتے ہیں دعویٰ کر دیا تو امتحان آ گیا. اور امتحان کیسے آیا؟ فرماتے جس غار میں مصروف عبادت تھا نا, فرماتے ہیں 7 دن متواتر بارش برسی. فرماتے ہیں غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے تھا کہ یہ ٹھنڈ میری جان لے جائے گی. فرماتے میں نے اللہ کی حضور دعا کی, اللہ رحم فرما. فرماتے جب 8واں دن آیا نا اپنے ساتھ دھوپ لے کے آیا. فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا, سورج کی دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. فرماتے امتحان کس طرح ہوا, میرے پاس ایک عورت گزری حسین و جمیل, میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی اور میرا جی چاہا میں اس کے پیچھے جاؤں. مت ماری گئی ہوئے بندیا, پہاڑ کی چوٹی پہ تو کسی بندے کا بھی آنا بڑا مشکل کام ہے, عورت ذات کیسے آ گئی, ہوش کر تھوڑی سی. کہتے شہوت غالب آئی. میں اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس کو دوبارہ دیکھنے کے لیے نہ اس کے پیچھے جانے کے لیے میں نے غار سے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر رکھا. فرماتے جیسے دایاں پاؤں باہر رکھا غیب سے آواز کی آتی ہے, واہ بندیا واہ, عشق دے دعوے ساڑھے نال جانا غیرہ پیچھے میں ہیں, عشق دے دعوے ساڑھے نال جانا غیرہ پیچھے میں. فرماتے ہیں یہی وہ قدم تھا جو سب سے پہلے اس کے غیر کی طرف بڑھا, میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کاٹ دیا. حضرت ہے یہ امتحان ہے میاں, ادھر امتحان ہوگا, کبھی دے کے کبھی لے کے, کبھی گرمی سے کبھی سردی سے, کبھی بارش سے کبھی سوکھے سے, کبھی قحط سے
کبھی بیمار کر کے کبھی خوشی دے. یہ کوئی بندہ نہ بیٹھے کہ سمجھے کہ موج مستی ہے. ہم سارے کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں. منگتوں کے منگتے بنے, منگتا بننا تو ان کا بن گیا. تو پھر ادھر کسی نے کیا کہا, منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے. جو ان کے نعرے مارتا ہے وہ سلطان بنتا ہے, جو ان کے نعرے مارتا ہے وہ نہیں منگتا رہتا, وہ تو داتا صاحب بن جاتا ہے, وہ بابا فرید بنتا ہے, وہ نظام الدین بنتا ہے. جو ان کے نعرے مارتا ہے وہ نہیں منگتا ہے. منگتوں کو سلطان بنایا, یہ لکھا ہے, اس کا مفہوم ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے, تو کیا دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے ارد گرد لوگوں کا بڑا ہجوم ہے, ہر بندہ اس کو سلام کر کے گزر رہا ہے, کچھ گزر رہے ہیں کچھ کھڑے ہیں. اب فرماتے میں نے دیکھا, میں اس بندے کی شناخت نہیں کر سکا, نہیں اس کو جان سکا یہ کون ہے. اب فرماتے میں گزر گیا. اب فرماتے جب تھوڑا سا آگے گیا نا, وہ بندہ خود ہی آیا اور آ کے عرض کرتا ہے, حضرت آپ نے مجھ سے سلام نہیں. آپ نے فرمایا, ایک تو بات تیرے ارد گرد لوگوں کا ہجوم بڑا تھا, دوسرا میں تجھے جانتا بھی نہیں. وہ اب اپنا تعارف امام صاحب کو کیا کرواتا ہے, حضرت میں عرب کے مشہور سخی حاتم تائی کا بیٹا, اور میرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے نا یہ لوگ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. اور میرا باپ اتنا سخی تھا, لوگوں کے گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے, کوئی بڑا ہو تو اس کے دو ہوں گے, میرے والد کے گھر کے 7 دروازے تھے. یہ دروازے صرف اس نے یتیموں کو, فقیروں کو, غریبوں کو, مسکینوں کو نوازنے کے لیے بنا رکھے. اور وہ اتنا سخی تھا, اگر کوئی فقیر آ کے اس کے پہلے دروازے پہ دستک دیتا نا, تھوڑا نہیں دیتا تھا, بڑا دیتا تھا. اور اگر وہی فقیر دوسرے دروازے پہ آ جاتا, میرے باپ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا بھائی تجھے پہلے دروازے پہ دیا تو دوسرے پہ بھی آ گیا, وہ دوسرے پہ بھی دیتا تھا. اگر وہی فقیر تیسرے دروازے پہ آتا, میرے باپ نے کبھی نہیں کہا تھا تجھے پہلے دوسرے دروازے پہ دیا تو تیسرے پہ بھی آ گیا, وہ تیسرے پہ بھی دیتا تھا. چوتھے پہ آتا وہاں بھی دیتا تھا, 5ویں پہ آتا وہاں بھی دیتا تھا, 6 پہ آتا وہاں بھی دیتا تھا, 7ویں پہ آتا وہاں بھی دیتا تھا. اتنا سخی تھا میرا والد. میرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے لوگ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں. جب وہ چپ کر گئے نا, تو پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا, سنو عرب کے مشہور سخی حاتم تائی کے بیٹے, تیرے باپ کے گھر کے 7 دروازے تھے, سارے دروازوں سے دیتا تھا. سن, پھر میں بھی اس عظیم نانے کا نواسا ہوں جن کے گھر کا ایک ہی دروازہ تھا, اور جب کوئی فقیر ان کے اس ایک دروازے پہ آتا وہ اتنا دیتے تھے اس کو دوسرے دروازے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی. منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے, جب اپنا دربار سجایا میرے امام کہتے ہیں, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. تو پتہ ہمیں سزا کس چیز کی مل رہی ہے, ہم نے ان کا در چھوڑا ہے. ہمارے حکمران IMF گئے, ہمارے حکمران ورلڈ بینک گئے مانگنے, ہمارے حکمران رشیا گئے, چائنا گئے, انگلینڈ گئے, دبئی گئے, قطر گئے, سعودیہ بھی گئے, لیکن نہیں گئے تو وہاں نہیں گئے. اللہ ان کو آج بھی چاہیے سارے حضرت ایک جمعہ مکہ پاک پڑھن, ایک جمعہ مدینہ پاک پڑھن, وہاں جا کے معافی مانگی, یا اللہ معافی دے دے, یا رسول اللہ معاف فرما دے, آپ کا پاکستان, آپ نے بنوایا پاکستان, محمد اور علی نے بنایا پاکستان, یا رسول اللہ آپ کا پاکستان مشکل میں نگاہ کرم فرمائے ہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جاؤ IMF, جاؤ جاؤ رشیا کو مانگو, جاؤ دبئی کو, جاؤ سعودیہ کے آگے بھیک مانگو, جاؤ جا کے چائنا سے مانگو, جاؤ جا کے جرمنی کے آگے بھیک پھیلاؤ. میرے محبوب کے درس کو چھوڑا, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. منگ تم میرے کملی والے نے, جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے. ایک بار ذرا اکھاں بند کر کے نا ذرا پڑھ چھڑیو, لگے پتہ پڑے ہے کسی نے. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ, دیکھو نا مزہ آیا نا پڑھنے کا.
بس کوشش کرنی ہے کہ اسی طرح پڑھنا ہے، کوشش کیا کرنی ہے؟ اسی طرح پڑھنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ کیا نہیں پڑھتا ہے، آپ پھر اسی طرح پڑھتے ہو۔ مزہ تو تب ہے نا حضرت، آپ بغیر اوکا کیے بہ جا تو تھے، تو لے لیں میرے کو، بہ جا پتر اتھے جا۔ دکھ یہ ہوتا ہے کہ کہنا پڑتا ہے۔ ویسے میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں اگر اب اجازت دیں تو؟ اچھا صبح حضرت جی ناشتہ صاحب نے کیا تھا؟ مولوی صاحب نے کیا تو نہیں؟ سپیکر کر لو کیا سی، کیا پہ کر لیں؟ اچھا ناشتہ آپ پہ کر لیں دے ہو تو درود پاک آپ پہ کیوں نہیں پڑھ دے؟ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اچھا ماشاءاللہ عید گزری، سارے نے نوے کپڑے سوائے سن؟ مولوی صاحب نے سپیکر پہ تو نہیں کہا تھا عید آ گئی ہے نوے کپڑے سوالو؟ کہا تو نہیں تھا؟ آپ پہ سوال ہے سارے نے؟ اچھا کپڑے آپ پہ سوال ہیں، بس درود پاک نہیں آپ پہ پڑھ دے کوئی۔ جب یہ حالات ہوں تو پھر پتر پھر حالات بھی تو یہی ہوں گے نا، مہنگائی، سیلاب، جو کچھ بھی ہو۔ جی نہیں حضرت میں ایزی ہوں، مجھے اتنی گرمی لگتی تو میں نے آنا کیوں تھا؟ اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، حق چاہ نعرہ حیدری، یا نعرہ غوثیہ، یا فیضان محدث اعظم پاکستان، زندہ اللہ، علماء اہل سنت۔ زندہ۔ یعنی مجھے اتنی گرمی لگتی تو میں نے آنا کیوں تھا حضرت جی؟ ارے قربان جاؤں، جب ان کا نام لو پھر گرمی کیا سردی کیا حضرت ہے؟ نہیں کیا میرے خیال سے، آپ کے خیال سے میرا ذہنی توازن خراب ہے، میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے؟ نہیں حضرت جی ان کے نام کی برکتیں بڑی ہیں، قربان جاؤں۔